آج میں صرف سننے کے غرض سے حاضر ہوا تھا. یہ چونکہ ادارہ یہاں سے میری طالب علمی کا زمانہ شروع ہوا ہے. بہرکیف میں نعتیہ ایک شعر سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ سوال کتنے برس زمیں تھی رشک فلک، سوال کتنے برس زمیں تھی رشک فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ. آج کا یہ مقابلہ اور مسابقہ قرأت قرآن کا اور نعتیہ کلام کا یقیناً بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بڑا ہی کلیدی رول ادا کرے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے. حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح ہے. انسان کو اللہ نے جو پوٹینشیل، جو صلاحیتیں، جو اسکل سیٹ دے رکھا ہے، اگر اس کو بروئے کار لایا جائے تو انسان دنیا میں بہت بڑا معجزہ ادا کر سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ سونے اور چاندی یوں تشت میں اور سنتریوں میں ملا کر اس طرح سے سجا کر کسی انسان کو پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ سونے اور چاندی زمین کی تہوں کے اندر اور بہت گہرائیوں کے اندر مٹی کی ریزوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے، تب وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ کسی گلے کا ہار بن سکیں اور کسی کی کلائی کا کنگن بن سکیں. یہ جبھی ہو پاتا ہے جب ان پر محنت ہوتی ہے، جب ان کے ریفائنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اور پوٹینشیل کو جلا دینے کے لیے، ان کو اچھا بنانے اور سنوارنے کے لیے باقاعدہ بڑے پیمانے پر پروگرام کرنا چاہیے. جو بچے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے حصہ لیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور چند باتیں آپ کے حضور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، زندگی میں کامیاب اور ناکام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. کامیاب اور ناکام میں کچھ بیسک فرق ہوتے ہیں، کچھ بنیادی فرق ہوتے ہیں. اگر انہیں ہم دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے بڑے میدان ہم سر کریں گے. آج اس چھوٹے سے اسٹیج سے یا ایک اسٹیج سے ہماری شروعات ضرور ہوئی ہے، ایک مسابقے کی، ایک مقابلے کی، لیکن یہیں پر آپ کی زندگی کا اسٹیج ختم نہیں ہوتا ہے. یہ شروعات ہے، یہ انتہا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کامیاب لوگ، ناکام لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں اور کامیاب لوگ اپنے خوابوں کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے جس محنت، جس تگودو اور جس کوشش کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب لگا دیتے ہیں. نصرت فتح علی خان، جو قوالی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ ایک ایک شعر جو پڑھ رکھا ہوتا تھا اس سے 100 سے زائد مرتبہ بار مشق کرتا تھا. تب جا کر اس کو اس طرح سے بیٹھا کر، اتنا سوار کر، اتنے شاندار لب و لہجے کے ساتھ پیش کرتا تھا کہ دنیا اپنا دل اس کے سامنے پیش کر دیتی. ضرورت ہے ہمیں بھی اپنے کلام کو سنوار کر پیش کرنے کی. کسی کمپٹیشن میں جب ہم حصہ لیتے ہیں تو بہت کم وقت میں اپنی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کو سامنے لانا پڑتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ ناکام لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں اور کامیاب لوگ خوابوں کو تعبیر دیتے ہیں، اور اس خوابوں کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے جن محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام محنتوں کو کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں برتتے. دوسری بات یہ کہ ناکام لوگ دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں، کامیاب لوگ خود سے مقابلہ کرتے ہیں. آج اگر ہم اس اسٹیج سے جیت کر جاتے ہیں، مقابلے میں اعزاز سے نوازے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں جیت گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو جو قدرت نے میرے اندر ودیعت کر رکھی تھی ان کا بخوبی استعمال میں نے کیا. اور اگر میں ہار گیا تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ دنیا کے تمام میدان میرے لیے ہار لکھ کے جائیں گے، بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جو انصاف کرنا چاہیے تھا، جو محنتیں کرنی چاہیے تھی، شاید میں نے کم کی.
मुझे अल्लाह ने पोटेंशियल दिया था, लेकिन मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया। तो आज यकीनन कुछ कोताहियां हुई हैं, कल को ऐसा नहीं होगा। तो एक सबक हम ये लेके जाएं कि अगर जीत गए तो उससे बहुत ज़्यादा खुशफहमी में ना मुब्तला रहें, बल्कि उसको और मज़ीद परवान चढ़ाएं, उसे जिला बख्शें, उससे आगे जाएं। आप ये समझें कि अल्लाह ने अगर आवाज़ दी है, इन्हीं आवाज़ों के जरिए दुनिया में बड़ा नाम पैदा करने वाले बेशुमार लोग हैं। हमारे करीब के एक जिला प्रतापगढ़ से आज एक नाम उठा है जिसे दुनिया इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानती है। सिर्फ आवाज़ का कमाल तो था, शेर व शायरी का जादू ही तो था, जिसने उन्हें इंतहाई कम उम्री में राज्यसभा की सीट तक पहुंचाया। इसलिए अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतें हमारे अंदर दे रखी हैं। उनमें से चंद सलाहियतों पर अगर हमने जम के मेहनत की, ख्वाब देखे और ख्वाबों को ताबीर तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, इसी तरीके से हम अपने से मुकाबला करने लगे, खुद का मुकाबला खुद से करें, ना कि दूसरों से करें। हम अपनी दुनिया खुद बनाएं। हमेशा दुनिया में रेस में शरीक नहीं हुआ जाता, बल्कि अपने एतबार से अपने रास्ते डिफाइन करने पड़ते हैं, अपना तरीक़ेकार अलग से बताना पड़ता है, अपना अंदाज अपनाना पड़ता है, अपने रवैये अलग करने पड़ते हैं, अपने मिजाज को दुरुस्त करना पड़ता है, अपनी फिक्रों को अलग करना पड़ता है। रास्ते खुद जो बनाते हैं वो लीडर कहलाते हैं। जो दूसरों के साथ, जो दूसरों के पीछे चलते हैं वो लीडर नहीं होते, वो कारवां नहीं, मीरे कारवां नहीं होते, वो फॉलोअर्स होते हैं। मैं एक शेर के साथ अल्लामा इकबाल सुहेल की अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाएं जो हो अज़्मे सफ़र पैदा, वो शबनम का सुकून हो या कि परवाने की बेताबी, अगर उड़ने की धुन होगी तो होंगे बालों पर पैदा।